كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق یہ سب سے برگزیدہ تعلق ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ساتھ ہے پھر ساری دنیا بھی ساتھ چھوڑ جائے تو سب کچھ ہمارے ساتھ ہے. اور اگر پوری دنیا ساتھ ہو، ہفت اقلیم کی بادشاہتیں ساتھ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہ ہو تو ہم بالکل قلاش اور ترس کھائے جانے کے قابل. تعلق باللہ کی جستجو ہونی چاہیے اور اس تعلق کی تلاش میں مسلسل ہمیں کوشاں رہنا چاہیے. در حقیقت دنیا میں چونکہ بہت سے علائق ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، پھر شوہر بیوی کے تعلقات ہیں، تو انہی تعلقات میں ہم مست رہتے ہیں اور جو اصل تعلق ہے اسے فراموش کر بیٹھتے ہیں. حالانکہ دنیا میں، آخرت میں، قبر میں تعلق باللہ ہی انسان کے کام آئے گا. نبی علیہ السلام کی جنازے کی ایک دعا ہے کہ جو میت سامنے ہوتی اور آپ یہ دعا پڑھ رہے ہوتے، اللہم عبدک ابن عبدک ابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ. یہ تیرا بندہ اور تیرے ایک بندے کا بیٹا اور تیری ایک بندی کا بیٹا جو فوت ہو چکا اور اس وقت تیری رحمت کا محتاج ہے. یہ سارے علائق ٹوٹ چکے ہیں اور سارے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں، تیری رحمت کے سہارے کا محتاج ہے اور تو اس کو عذاب دے کر کیا کرے گا. تو بڑا غنی ہے، بے پرواہ ذات ہے اور تو اس کو عذاب دے کر کیا کرے گا. اب یہ جو ایک تعلق دنیا کا ختم ہوا تو پھر بندے کو حقیقی تعلق کی قدر ہوگی. تو دنیا میں یہ تعلق بنا کر رکھو، اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ. یہ تعلق اگر قائم ہوگا تو جو اصل منزل ہے وہ انسان کو حاصل ہوگی.
من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو بندہ اللہ کو پکڑ لے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتصام کر لے پوری قوت کے ساتھ، تو اسے یقیناً صراط مستقیم کی ہدایت دی جائے گی، یقیناً وہ صراط مستقیم پر ہے۔ اور اگر بندہ اللہ سے غافل ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے، بلکہ بعض بندے اس قدر غافل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں کہ یہ بندہ میرے گھر میں آئے، یہ بندہ حج کرنے بیت اللہ آئے، حالانکہ بڑا مالدار ہے، یہ بندہ مجھے ایک سجدہ کرے، نماز پڑھے، اللہ چاہتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو اور ہمیشہ تعلق باللہ کے لیے کوشاں ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانے کی ایک تمنا بھی ہو اور دل سے ایک خواہش بھی ہو۔ اللہ رب العزت دلوں کے احوال جانتا ہے کہ کون بندہ صحیح معنی میں مجھ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے اور اس میں وہ سچا ہے، صادق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے، توفیق ارزاں فرما دیتا ہے۔ اور اگر بندے کو پرواہ ہی نہ ہو یہ تعلق قائم کرنے کی اور اللہ کا قرب اختیار کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ یہ تعلق باللہ ہماری تلاش ہو، ہماری کوشش ہو، ہماری جستجو کا حاصل ہو، اور اسی کی طلب میں ہم ہمیشہ جو ہیں وہ کوشش کرتے رہیں اور لگے رہیں، تو یقیناً یہ ساتھ حاصل ہوگا، بڑا برگزیدہ، ہر مرحلے میں انسان کے کام آئے گا اور ہمیشہ اس انسان کی کامیابی پر منتج ہوگا۔ صحیح بخاری میں ایک خاتون کا واقعہ ہے، سیاہ فام عورت تھی، اس کا خیمہ مسجد نبوی میں تھا، اور کبھی کبھی وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ملنے ان کے حجرے میں جاتی، ان سے دین سیکھتی۔ ایک دن اس کی زبان پر ایک شعر تھا اور وہ شعر پڑھ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی، زار و قطار رو پڑی۔ تو ام المومنین نے بٹھا لیا اسے، یہ شعر کیا ہے اور کیا قصہ ہے؟ شعر یہ تھا، یوم الوشاح من تعاجیب ربنا الا انہ من دارت الکفر انجانی۔ وشاح والے دن میں نے اپنے رب کی قدرت کی عجیب نشانیاں دیکھی، اور سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے دار کفر سے نکال دیا اور دار اسلام پہنچا دیا۔ وشاح سرخ موتیوں کا ہار، یمن کے بنے ہوتے تھے یہ موتی، تو ان کا ہار بڑا قیمتی ہوتا تھا اور اس کی رنگت سرخ ہوتی تھی۔ تو یہ ہار کا اس میں ذکر ہے کہ سرخ موتیوں والے ہار والے دن رب تعالیٰ کی قدرت کی عجیب نشانی میں نے دیکھی، مگر سب سے بڑی نشانی یہ کہ اس نے مجھے کفر کے گھر سے نکال دیا اور اسلام کے گھر منتقل کر دیا۔ اور قصہ یہ ہے کہ میں ایک قوم کی لونڈی تھی اور ان کی ایک بچی، اسے سنبھالنا یہ میری ڈیوٹی تھی۔ بچی کے گلے میں سرخ یہ ہار تھا موتیوں کا، اور ایک دن میں اسے صحن میں نہلا رہی تھی تو ہار اتار کے رکھ دیا ایک طرف، تو چیل ایک اوپر سے دیکھتی وہ ہار، وہ سمجھی کہ یہ گوشت کی بوٹی ہے سرخ رنگ کی، وہ اس کو لے اڑی اور وہ ہار گم ہو گیا۔ اب میری کم بختی آ گئی، بڑا قیمتی ہار تھا، الزام مجھ پہ لگا کہ تم نے چوری کر لیا۔ تو میرے کمرے کی تلاشی لی گئی، سامان کی تلاشی لی گئی، وہ ہار برآمد نہ ہوا، حتیٰ کہ قوم کی پنچایت بیٹھی
اور مجھے پر سارا نزلہ گرا کہ یہ ہار تم دو، تمہارے پاس ہے، تمہاری ذمہ داری۔ اور میں بتا رہی ہوں کہ ہار یہ چیل لے اڑی، میرے پاس نہیں ہے، اور میں ایک امانت دار خاتون ہوں۔ تو اس پنچایت کے جو رئیس تھے اس نے فیصلہ کیا کہ یہ ہار برآمد کرنے کے لیے اسے برہنہ کیا جائے، ہو سکتا ہے اپنے کپڑوں کے اندر اس نے کہیں رکھا ہو، چھپایا ہو۔ اب یہ برہنگی کا احساس جو تھا بڑا تکلیف دہ تھا کہ سب کے سامنے مجھ لونڈی کو برہنہ کیا جائے گا، بے لباس کیا جائے گا۔ کوئی میرا مددگار نہیں تھا، کوئی میرا سہارا نہیں تھا، کوئی میری بات سننے والا نہیں تھا۔ ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ قوم جب پریشان ہوتی ہے تو کسی ذات کو پکارتی ہے جس کا نام اللہ ہے، لات و منات و عزا کو بھول جاتی ہے اور پریشانی کی شدت میں کسی اللہ کو پکارتی ہے اور اس کا کام بن جاتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اپنے سارے معبودوں کو بھول جاتے ہیں اور ایک اللہ کو پکارتے ہیں خالص اور مخلص ہو کر، اور اللہ بیڑا پار لگا دیتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور جب اللہ رب العزت وہ کشتی پار لگا دیتا ہے تو پھر دوبارہ وہ شرک شروع کر دیتے ہیں، مگر کشتی میں جب سوار ہوتے ہیں تو سب کو بھول جاتے ہیں، صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا، آج کل کے کلمہ کو مسلمانوں کا نہیں۔ ان کا کشتی میں بھی کوئی اور ہی مشکل کشا ہے، کوئی بھاول حق بیڑا دھک، اسی کو پکارتے ہیں، وہی بیڑا پار لگاتے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ جو کلمہ گو نہیں تھے ان کی معرفت دیکھو، اور یہ کلمہ گو لوگ ان کی معرفت دیکھو۔ ان کا کشتی میں معبود ایک ہی ہوتا اللہ رب العزت، ان کا خشکی میں بھی کوئی دوسرا معبود ہے اور سمندر میں اور تری میں بھی کوئی دوسرا معبود ہے۔ یعنی کتنا گھٹیا عقیدہ کہ مشرکین مکہ بھی ان سے بازی لے گئے۔ اور یہ ہے تعلق باللہ کی بڑی کمزوری۔ لا الہ الا اللہ اس تعلق کی اساس ہے اور اس کا معنی معلوم نہیں۔ مشرکین مکہ کو معلوم تھا۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر پہلی دعوت دی قولوا لا الہ الا اللہ، تو مشرکین نے کیا جواب دیا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس دعوت کا مطلب یہ ہے کہ معبود ایک ہی ہے؟ تو یہ لات و منات و عزا، یہ 360 نصب ہمارے معبود یہ کہاں جائیں گے؟ یعنی اگر ہم یہ کلمہ پڑھ لیں تو ان سب کا انکار کر دیں، ہمارے باپ دادا ان کو پوچھتے تھے، ان کا انکار کر دیں۔ کہ ان کا فہم تھا کہ یہ کلمہ پڑھ لیا تو سارے معبودان باطلہ کا انکار کرنا پڑے گا، لات و منات و عزا کا انکار کرنا پڑے گا، جو گھروں میں سب کے نصب موجود ہیں ان کا انکار کرنا پڑے گا۔ مانا وہ کلمے کا معنی سمجھتے تھے، قبول نہیں کیا۔ آج قبول تو ہے مگر معنی معلوم نہیں۔ یہ مشرکین مکہ نے تو 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، اور آج کلمہ گو لوگوں نے لاکھوں جو ہیں وہ نصب بنائے ہوئے، لاکھوں مزار ہیں، درگاہیں ہیں، قبر قبے ہیں، آستانے ہیں، صبح کسی کو سلام، شام کسی کو سلام، لاکھوں۔ ان کلمہ قبول ہے مگر فہم نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی امید قائم رہ سکتی جب کلمے کا فہم ہی نہیں؟ تو یہ اس لونڈی کی سوچ کہ جب ان کو کوئی مشکل آتی ہے تو کسی اللہ کو پکارتے ہیں، تو میں بھی اسی کو پکارتی ہوں، دل ہی دل میں اس کو پکارا کہ تو میری قوم کے لوگوں کی بگڑی بناتا ہے، مشکلات کو حل کرتا ہے، مجھے بھی اس بحران سے نکال دے، اس مشکل سے نکال دے۔ دل ہی دل میں دعا مانگ رہی ہے، اوپر سے چیل پرواز کرتی ہوئی اور قوم کے وسط میں اس ہار کو پھینک کر چلی گئی۔ قوم نے یہ نشانی دیکھی،
یوم الوشاح من تعاجیب ربنا، کہ وشاح والا دن اپنے رب کی، پروردگار کی میں نے قدرت کی عجیب نشانی دیکھی، یعنی ہار پھینک کے، یہ ایک عجیب نشانی۔ مگر اس سے عجیب نشانی یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے اس کفر کے گھر سے نکالا۔ ساری عمر اس قوم میں گزری تھی، ایک لونڈی کی حیثیت سے اس کی خدمت کی تھی۔ میرا دل اچاٹ ہو گیا کہ میں نے ان کی خدمت کی ہے اور بے تحاشا اپنی طاقت ان پر صرف کی ہے، یہ اس کا صلہ، مجھ پر الزام، جھوٹا الزام۔ رہنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اور دل میں یہ فیصلہ ہو گیا اس قوم کو چھوڑ دینا، مگر چھوڑ کے تنہا تو جا نہیں سکتی، کوئی ساتھ ہو تو سفر محفوظ ہوتا ہے۔ جنگل اور پھر چور ڈاکو کس کی حد سے چڑھ گئی تو نقصان ہوگا عزت کا اور ہر چیز کا۔ قافلے گزرا کرتے تھے، تجارتی قافلے اور کوئی اور قافلے، تو ان قافلوں کا انتظار کرتی تھی، وہ رات کی تاریکی میں جاگتی رہتی، کوئی قافلہ گزرے تو میں اس میں شامل ہو جاؤں رات کے اندھیرے میں۔ تو ایک رات اس کی امید بر لائی اور ایک قافلہ گزرا، اسی اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس قافلے کے سپرد کر دیا، اس قافلے میں شامل ہو۔ اور اس خاتون کا بیان ہے، یہ تعلق باللہ قائم ہو چکے، اس اللہ کی معرفت نہیں ہے ابھی، اس کی قدرت کا علم نہیں، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا علم نہیں ہے، اس کے معبود اور رب ہونے کا علم نہیں ہے، بس ایک مبہم سی پہچان، وہ تعلق بن چکا ہے اور وہ کام آ رہا ہے۔ وہ کہتی جس قافلے میں شامل ہوئی میں حیران ہوئی کہ قافلے کے لوگ ہر بات پہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، کبھی سبحان اللہ کی آوازیں آ رہی، کبھی الحمدللہ کی باتیں آ رہی، کبھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آ رہی، اسی اللہ کا ذکر، جس اللہ کو میں نے پکارا تھا، جس کی مجھے معرفت نہیں۔ اور باتوں سے میں نے محسوس کیا کہ بار بار ایک شخصیت کا نام لیتے ہیں بڑے احترام سے، جس کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شخصیت کی محبت پیدا ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کا تعلق، اللہ نے دل میں یہ باتیں ڈال دی، یعنی تعلق بھی بڑھتا جا رہا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ۔ اور جو سردار کائنات محمد مصطفیٰ علیہ السلام، ان کا نام بھی سماج سے ٹکرا رہا ہے بار بار، تو ان سے ملنے کا بھی شوق پیدا ہو گیا۔ اور آخر وہ قافلہ مجھے مدینہ لے آئے، نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور پھر اسلام قبول کیا، اور پھر شرف باقی ہے، جو تعلق باللہ قائم ہوا شرف باقی ہے۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس خاتون کا خیمہ مسجد میں گاڑ دو، یعنی شرف کتنا، یہ تعلق باللہ، اللہ نے کیسا ہاتھ پکڑا، کیسا ہاتھ تھاما، مسجد میں گاڑ دے اس کا خیمہ، جس کے کئی مقاصد تھے۔ ایک اللہ کے گھر کی خدمت، مسجد کی صفائی، اور دوسرا وہ خاتون سارے صحابہ کے مہمان بن گئے، ہر صحابی کی خواہش میں اس کی خدمت کروں، میں اس کو کھلاؤں، سارے صحابہ کے مہمان، اور پھر اللہ کے گھر کی خدمت، اور سب سے بڑھ کر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا، ان کی صحبت، اور اس سے بھی بڑھ کر دن میں کم از کم 5 بار اللہ کے رسول کا دیدار، اللہ کے رسول کو دیکھنا۔ تو یہ وہ قصہ ہے یوم الوشاح، یعنی ہار والا۔ اور وہ خاتون کہتی کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دار کفر سے نکال کر کہاں پہنچا دیا، مدینہ منورہ میں پہنچا دیا، اور اپنے گھر میں میرا گھر بنا دیا، اور پھر ایک صحابہ سے تعلق، نبی علیہ السلام کی زیارت اور دیدار، ام المومنین کا تلمذ۔ ایک دن نبی علیہ السلام تشریف لائے تو اس عورت کو نہ پایا، پوچھا وہ خاتون کہاں گئی، یہ رات اس کا انتقال ہو گیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عرض کیا کہ وہ رات کا وقت تھا آپ کے آرام کا، سوچا کہ ہم اس کو سارے اس کے فرائض پورے کر کے دفن کر دیں قبر میں، تو ہم ہی نے جنازہ پڑھا اور اس کو دفن کر دیا۔ فرمایا کہ دلونی علی قبرہا،
مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ یہ متعلق باللہ کی اب بہاریں ابھی ختم نہیں ہوئی. اللہ نے کیسے راستے کھول دیے. جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام اس لونڈی کی قبر معلوم کرنا چاہتے ہیں اور صحابہ قبر پر لے گئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کا جنازہ پڑھا، اس کے لیے دعائیں کی. تو یہ دیکھیں اس تعلق باللہ کی اساس کیا تھی. یہی تعلق اگر ہم پورے ادراک کے ساتھ کریں، پوری معرفت کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کے ساتھ کریں، تو کیا اس کے نتائج ہوں گے اور کیا اس کا مقام ہوگا. سوال یہ کہ تعلق باللہ کیسے قائم کریں. اس خاتون کو تو قافلہ مل گیا، پھر نبی علیہ السلام کی صحبت مل گئی. من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. جو بندہ اللہ تعالیٰ کو پکڑ لے اس کو یقیناً صراط مستقیم کی ہدایت ملے گی، جیسے اس خاتون کو ملی. اور اس کی موت کتنی بہترین، جنازہ کتنا عمدہ، اور کس قدر نعمتوں سے مالا مال ہوئی، تو یقیناً ہدایت ملے گی. اب یہ تعلق باللہ کی اساس کیا ہے؟ جہاں یہ آیت موجود ہے اس سے آگے ایک اور آیت کریمہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سارے مل کے اللہ کے رسی کو پکڑو. یعنی اعتصام باللہ، اللہ کو پکڑنا ہے، اللہ کو تھامنا ہے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، دوستی قائم کرنی ہے. تو اس کا راستہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی، وہ اس کا راستہ ہے. حبل اللہ کو پکڑو. حبل اللہ کے تعلق سے ایک قول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا پتہ ہے کہ حبل اللہ یہ اللہ کی وحی، اللہ تعالیٰ کی وحی. طرفوا بید اللہ وطرفوا بایدیکم، اس کو اگر پکڑو گے تو اس کا اوپر کا سرا اللہ کے ہاتھ میں، نیچے کا سرا آپ کے ہاتھ میں. تو آپ ایک ایسی رسی سے جڑ جائیں گے جس کو اوپر سے اللہ نے تھاما ہو، اللہ نے پکڑا ہوگا. یعنی کتنا عظیم اور وسیع تعلق ہے یہ. یعنی اس حبل اللہ کو پکڑ کے اللہ سے تعلق قائم کرو. اس تعلق کا یہ واسطہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحی. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر اتارا کتاب و حکمت کو، یعنی قرآن کو اور حکمت کو. لفظ حکمت کا معنی دانائی، مگر یہ بات یاد رکھیں جب بھی حکمت کتاب کے مقابلے میں آئے گی تو اس سے مراد نبی علیہ السلام کی سنت. الکتاب والحکمہ، حکمت کا لفظ اگر الگ استعمال ہو تو دانائی کی باتیں، حکمت کی باتیں. لیکن حکمت کا لفظ اگر کتاب کے ساتھ ہو، اس کا عطف عربی قواعد کے مطابق الکتاب پر ہو، تو پھر اس سے مراد سنت مصطفیٰ علیہ السلام اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو تم پکڑ لو حبل اللہ کو، جس کو اوپر سے اللہ نے پکڑا ہوا، نیچے سے آپ پکڑ لیں. تو کتنا عظیم سہارا ہے یہ. آپ نے اس حبل کو پکڑ لیا جس کے اوپر کے سرے کو اللہ نے پکڑا ہوا. تو بڑا یہ ایک عظیم سہارا لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹے گا نہیں، ہمیشہ قائم رہے گا، جڑا رہے گا ہمیشہ. تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دوستی اور قرب کا ذریعہ حبل اللہ کو پکڑ. یہ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھو کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اور صراط مستقیم دکھانے کے لیے ایک ہستی کو چنا ہے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کی اتباع ہم پر فرض کر دی. اس ہستی کے ساتھ تعلق یہ تعلق باللہ ہے. اس ہستی کو تھامنا یہ تعلق باللہ ہے. اس ہستی کو پکڑ لینا، اس کی اتباع کرنا، اس کے دامن کو تھام لینا، یہ حقیقی تعلق باللہ ہے. کتاب قرآن حکیم میں اس کے کئی مظاہر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. کیا معنی ہے اس کا؟ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. ہم پر جو فرض ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی بات مان. الا للہ دین الخالص، یہ دین اللہ کا ہے.
اور اللہ چاہتا ہے کہ دین خالص رہے۔ اللہ کی اطاعت ہم پر فرض ہے، اس اطاعت تک رسائی جو ہے وہ رسول کی اطاعت، یہ واسطہ ہے۔ بذات خود براہ راست کوئی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا، نہ اس کو پہچان سکتا، نہ اس کو جان سکتا۔ رسول کی اطاعت ضروری، تو اعتصام باللہ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے اعتصام بالرسول، رسول کی اطاعت کر لو، رسول کی بات مان لو، رسول کے دامن کو تھام لو، تو یقیناً رسول کی اطاعت آپ کو اللہ تک پہنچائے گی، اللہ کا تعلق قائم ہوگا، اس کا قرب حاصل ہوگا، اس کی دوستی نصیب ہوگی۔ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں بے تحاشا شخصیات ہیں، بڑے لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، آپ کسی کے دامن کو تھام لیں اللہ تک نہیں رسائی ہو سکتی، بلکہ ساری دنیا کا دامن تھام لیں اللہ تعالیٰ تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ رسائی صرف ایک ہی شخصیت کے ذریعے ہوگی، اور وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ آپ کی اطاعت ہو، ہر عمل آپ کے طریقے سے ہو، ہر عبادت آپ کی سنت کے مطابق ہو، اور کوئی چیز آپ کی اطاعت سے خالی نہ ہو، ہر چیز میں آپ کی اطاعت کا رنگ ہو، آپ کی اتباع کی خوشبو ہو، اور آپ کی اتباع کے دائرے کے اندر ہو۔ یہ حقیقی اطاعت ہے، اور یہ تعلق باللہ قائم کرنے کا ایک واحد سہارا اور اساس ہے۔ پھر تعلق ہی قائم نہیں ہوگا، بلکہ اس تعلق کی بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ایک مقام پر فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے حبیب کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، یہ آخری اسٹیج ہے فضیلت کی، اللہ کی محبت، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ یہ معاملہ اس آخری جو ہے وہ اس مرحلے کا اور درجے کا، اس اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ دو نتیجے حاصل ہوں گے، یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوئی؟ بات شروع ہوئی اللہ کی محبت کی طلب سے۔ ہم گھروں سے نکلے اللہ کی محبت کی تلاش میں کہ اللہ کی محبت مل جائے، یہ سرمایہ مل جائے۔ ہمیں پتہ چلا کہ وہ نبی کی اتباع سے حاصل ہوگی، فاتبعونی، میرے رسول کی اتباع کر لو تو اللہ کی محبت میں مل جائے گی۔ جس محبت کی تم تلاش میں ہو وہ حاصل ہو جائے گی، میرے رسول کی اتباع کر لو۔ لیکن رسول کی اتباع کر لی تو کیا ملا؟ یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن گئے۔ یہ تمہارے سفر کا آغاز ایک محب کی حیثیت سے ہوا، محبت کرنے والے کی حیثیت سے، مگر رسول کی اتباع اتنا قیمتی اثاثہ ہے کہ تم محبوب بن گئے اللہ کے، اللہ تم سے محبت کرنے لگا۔ اور اس کے بعد کوئی کمی باقی رہتی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کسی بندے سے اللہ کو پیار ہو جائے، محبت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو پکارتا ہے، آواز دیتا ہے کہ جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، اس کا نام اوپر گونج رہا ہے عرش معلیٰ پر، اللہ اس کا نام لے رہا ہے، کس کے سامنے؟ جبریل امین کے سامنے۔ اور کس انداز میں؟ فلاں بندے سے مجھے محبت ہوگی، جس کا نام یہ ہے، باپ کا نام یہ ہے، مجھے اس سے محبت ہوگی، فحبہ، تو بھی اس سے محبت کر، یعنی میری محبت کی بنا پر تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبریل امین اس سے محبت کرتے، اور پھر جبریل امین اعلان کرتے ہیں ساتوں آسمانوں میں، سارے فرشتوں کو سناتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فحبوہ، اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمانوں کے سارے فرشتے اس سے محبت کرتے، اس سے پیار کرتے۔ فرشتوں کو 2-400 یا 2-4 ہزار یا 2-4 لاکھ ہیں؟ نہیں، فرشتے اتنی تعداد میں ہیں کہ ساتوں آسمانوں میں ایک 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں، ہر جگہ فرشتہ موجود۔ ما فی السماوات السبع موضع 4 اصابع الا وملک قائم، کئی فرشتہ قیام میں ہے،
تو ملک راکع کہیں رکوع میں ہے، تو ملک ساجد کہیں سجدے میں۔ ایک 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں ہے۔ اطت السماء وحق لها ان تطأ، اتنے شدید آسمان ہے یہ، مگر فرشتوں کے بوجھ سے آسمانوں میں چرچراہٹ کی آواز، جیسے آپ چارپائی پر بیٹھے تو ایک آواز آتی ہے، اس طرح کی آواز آسمانوں میں گونجتی ہے فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے، اور ساتوں آسمان ملائکہ سے بھرے ہوئے ہیں، اور جبریل امین سارے فرشتوں کو مخاطب ہوتے ہیں کہ اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہوگی اور تم بھی اسے محبت کرو۔ اس محبت کی اساس کیا ہے؟ فتبعونی، میری اتباع کر لو۔ اللہ کے حبیب کی اتباع، اللہ کے حبیب کی پیروی اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد ہے۔ تمہارا سفر محب ہونے کی حیثیت سے تھا، اور اللہ کے رسول کی اتباع کر کے تم محبوب ہو گئے ہو، اللہ محب ہو گیا، تم محبت کے قابل ہو گئے، اور محبت کرنے والا اللہ رب العزت۔ اور اللہ کو جب محبت ہو جائے تو پھر وہ پیار جو ہے وہ کہیں ٹکتا نہیں ہے، 7واں آسمان میں پھیل چکے، 7واں آسمانوں کے فرشتے جان چکے کہ فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہوگی، اور محبت کا سبب اللہ کے حبیب کی اتباع ہے، یہ اس کا سبب ہے، سارے فرشتے جان چکے۔ اب فرشتوں کی محبت کا معنی کیا ہے؟ فرشتوں کی محبت کا معنی دعائیں، رحمت کی، استغفار کی، برکتوں کی۔ فرشتے دعائیں کرتے ہیں، جس بندے سے محبت ہو اور جس کا چرچا ہو، ملائکہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب یہ بات یعنی اس کی اساس کیا ہے اور اس کا نتیجہ کتنا پھیل چکا ہے، کتنا اس کا پیار مشہور ہو چکا ہے۔ عرش معلیٰ پر نام گونج رہے، ملائکہ اس کا نام لے رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور اساس اس کی اللہ کے نبی کی اتباع ہے۔ تو کتنا ایک یہ شخص معتبر ہو گیا اور کتنا مشہور و معروف ہو گیا آسمان میں۔ بلکہ اللہ اسی پر اکتفا نہیں کرتا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ اس محبت کو زمین پہ اتارتا ہے کہ یہاں بھی اس کا پیار پھیلنا چاہیے، یہاں بھی اس کی محبت پھیلنی چاہیے، اور وہ محبت پھر زمین میں بھی پھیلتی ہے، زمین کے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، ہر چیز، حتیٰ کہ درختوں کے پتے اور اناج کا ایک ایک دانہ۔ اناج کو تکلیف ہوتی ہے کہ کافر اس کو کھائے، زمین جو ہے وہ کافر کو بوجھ سمجھتی ہے، مگر ایک ایک ذرہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت زمین میں پھیل چکی، اور اس کا پیار اس کا زمین میں مشہور ہو چکا، ہر چیز اس سے محبت کرتی۔ ہاں کچھ انسان نہیں کرتے، کچھ انسان نہیں بھی کرتے، یعنی حدیث کے الفاظ کہ اس کا پیار زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے، اور کچھ انسان نہیں کرتے، اس کا معنی یہ کہ وہ لوگ کسی گنتی کے قابل نہیں، ان کو نہ شمار کرو، وہ ہماری لسٹ سے خارج ہے، وہ کسی شمار کے قابل نہیں، ان کا کوئی ذکر ہی نہ کرو، ان کا کوئی چرچا ہی نہیں، جو اس بندے سے محبت نہیں کرتا اس کا نام ہی نہیں ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کے دور میں اس سے بڑی محبوب شخصیت کون ہو سکتی، مگر آپ کے سامنے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ اور شیبہ اور ولید بن مغیرہ کی عداوتیں تھیں، کفار قریش کی عداوتیں تھیں۔ آپ تو سب سے بڑے محبت کے مرکز ہیں، مگر آپ سے بھی لوگوں نے عداوت کی، تو وہ لوگ کسی گنتی میں نہیں ہیں، کسی شمار میں نہیں ہیں، بھول جاؤ ان کو، جو محبت کرتے ہیں وہ شمار کے قابل۔ یا پھر اس کا معنی یہ کہ ایک وقت آئے گا انہیں پچھتانا پڑے گا کہ کاش ہم نے محبت کر لی ہوتی۔ آج پچھتا رہے ہیں قبروں میں جب فرشتوں کے جوتے پڑتے ہیں ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ کو، یقیناً پچھتا رہے ہوں کہ کاش محبت کر لی ہوتی، کاش غلامی قبول کر لی ہوتی، اطاعت کر لی ہوتی، تو بالآخر ان کو بھی یہ محبت ماننی پڑے گی کہ اللہ کا پیار کوئی معمولی شے نہیں ہے، اور یہ محبت کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پھیلا دیتا ہے، اس کو آسمانوں اور زمینوں مشہور کر دیتا ہے۔ نقطہ کیا ہے؟ نقطہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہے۔ معنی اللہ کی محبت تک رسائی چاہتے ہو اور اللہ کی محبت تک پہنچنا چاہتے ہو اور اس کی رحمت کا حصول چاہتے ہو تو نبی علیہ السلام کی غلامی کرنی پڑے گی اور نبی علیہ السلام کی اتباع کرنی پڑے گی۔
یہ تعلق باللہ کی سب سے مضبوط اساس ہے، اللہ کے حبیب کی اتباع اور آپ کی غلامی، ہر عمل آپ کی اتباع کے دائرے میں ہو، اور وہ انسان متبع تصور ہوتا ہے، وہ انسان نیک اور صالح تصور ہوتا ہے۔ اور جو انسان نبی علیہ السلام سے اس انداز کا تعلق قائم نہ کرے اور آپ کی اطاعت نہ کرے، وہ انسان کچھ بھی بن جائے، وہ قابل قبول نہیں ہے، اور نہ اس کو نیک اور صالح کہا جا سکتا۔ صالح کی تعریف ہے الداخل فی الطاعہ، صالح وہ بندہ ہے، نیک انسان وہ انسان ہے جو ہمیشہ اطاعت میں داخل ہو، اطاعت کے دائرے میں داخل رہے۔ اور اس کے مقابلے میں فاسق اور فاجر ہے جو اطاعت کے دائرے سے نکل جائے، وہ صالح نہیں ہے، نیک نہیں ہے، وہ بر نہیں ہے، بلکہ فاسق ہے، فاجر ہے، جو اطاعت کے دائرے سے نکل جائے۔ اب اس کی دو صورتیں، مثلا ایک نمازی ہے اور ایک نمازی نہیں ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ صالح ہو ہی نہیں سکتا، فاسق ہے، فاجر ہے، بلکہ شریعت اس پر کفر کا حکم لگاتی ہے۔ العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ، ہم میں اور جو مشرکین اور کفار میں فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر اختیار کیا۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ کفر کی وادی میں داخل ہو چکا، پھر وہ اپنا نام تبدیل کر کے کافر ہی بن جائے، بہتر ہے۔ پھر اپنے آپ کو عبداللہ یا عبد الرحمن نہ کہلائے، رام لال کہے، اپنے آپ کو ہندو بن جائے، کو مشرک بن جائے۔ ایک نماز کا ترک بندے کو کفر کی وادی میں پہنچا دیتے۔ چنانچہ کلمہ کو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو صالح نہیں کہا جا سکتا، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، اس پر کفر کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ الگ بحث ہے، وہ کفر حقیقی ہے یا مجازی ہے، وہ کفر اکبر ہے جو ملت سے خارج کر دیتا ہے، یا وہ کفر جو ہے وہ بمعنی فسق و فجور ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن وہ انسان جو بے نماز ہے، فاسق اور فاجر تو ہے ہی۔ ایک وہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے، اس کی پھر دو قسمیں۔ ایک نمازی وہ جس کی نماز کا طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام والا ہے، رکوع اور سجود اور قیام اور قرات اور تشہد، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ایک ایک عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرتا ہے۔ یہ حقیقی صالح ہے جس کا عمل قابل قبول ہے۔ ایک نمازی وہ ہے جس کی نماز کا طریقہ اللہ کے نبی والا نہیں ہے، باپ دادا کا طریقہ، قوم برادری کا طریقہ۔ یہ بندہ اگرچہ نمازی ہے لیکن صالح نہیں ہے، اطاعت سے خارج ہے۔ اطاعت میں داخل وہ ہے جس کا طریقہ نماز رسول اللہ والا۔ ایک بندہ حج کرنے جاتا ہے، حاجیوں کی دو قسمیں، حج کی دو قسم، حج مبرور اور غیر مبرور، جو نبی علیہ السلام نے بشارت دی ہے، والحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ اور حج مبرور کیا ہے؟ جو خالص نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہو۔ اور بہت سے لوگ جاتے ہیں حج کرنے، ہاتھوں میں کتابیں ہیں بدعتوں سے بھری ہوئی، خلاف سنت طریقوں سے بھری ہوئی۔ ہم اپنا سر پٹکتے ہیں کہ اللہ کے بندو یہ نبی علیہ السلام کے طریقے سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، بس ہمارے مولانا نے فرما دیا، ہم آپ کی بات کیوں سنیں؟ بدعات کا تمار لیے جاتے ہیں، اسی تمار کے ساتھ لوٹ آتے ہیں۔ یہ بندہ، لوگ اس کو حاجی کہتے ہیں، یہ فاسق اور فاجر ہے۔ یہ حج کے دوران بھی اللہ کے نبی کی اطاعت کے دائرے میں نہیں تھا، دائرے سے خارج تھا۔ اس کا طریقہ حج اللہ کے پیارے پیغمبر کا نہیں تھا، پیغمبر کے خلاف تھا، بدعات کا عمل دخل تھا۔ تو یہ بندہ کہاں مقبول ہوگا؟ یہ اللہ کا کہاں سے محبوب بنے گا؟ اللہ کی محبت کی اساس تو نبی علیہ السلام کی اطاعت ہے، نبی علیہ السلام کی غلامی، اور یہ واحد سہارا ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، اس کی محبت تک پہنچاتا ہے اور اس کی رضا تک پہنچاتا ہے۔ یہ سہارا اگر ہاتھ سے چھوٹ گیا تو سمجھو تعلق باللہ کی ساری امیدیں دم توڑ جائیں گی، کوئی عمل قابل قبول نہیں، نہ یہ تعلق بنے گا اور نہ قابل قبول ہوگا۔ تو یہ برگزیدہ تعلق، اس کی نوعیت کو سمجھو۔ براہ راست یہ تعلق قائم نہیں ہو سکتا، ان وسائط کی ضرورت ہے۔ وسائط کیا ہے؟ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی کو تھام لو، کتاب و سنت کو تھام لو۔ وسائل کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع، پیغمبر علیہ السلام کی غلامی۔ اس طریقے سے جب
یقیناً یہ تعلق باللہ قائم ہوگا تو پھر ایک بڑا مضبوط سہارا ہم کو حاصل ہو جائے گا۔ پھر بہت سی ادعیہ مبارکہ، بہت سے اذکار ایسے جو اس تعلق کی بنیاد بنتے ہیں، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس ذکر کو لازم قرار دو، روزانہ پڑھو، 100 بار پڑھنا ہو تو 100 بار پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو۔ یہ ذکر جو ہے یہ تعلق باللہ کی بڑی مضبوط اساس ہے اور بڑی قوی اساس ہے، بڑی مضبوط اساس۔ ایک تو یہ کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث، کنز من کنوز الجنہ، ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے کہ جنت کا خزانہ ہے یہ۔ مانا ایک بار پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں ایک خزانہ ڈال دے گا۔ 2 بار پڑھو، 10 بار پڑھو، 100 بار پڑھو، 1000 لاکھ بار پڑھو، وہاں کوئی کمی نہیں، خزانے بنتے جائیں گے، آپ کا گھر ان خزانوں سے بھرتا جائے گا۔ جنت کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے یہ قعر عرش سے یہ وحی اتاری اور لوگوں تک پہنچائی، اپنے پیارے پیغمبر پہ اتاری۔ جنت کا خزانہ ہے، اور جامع ترمذی کی ایک حدیث کہ لا حول ولا قوت الا باللہ باب من ابواب الجنہ، جنت کا دروازہ ہے یہ۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے کا نام ہے۔ باب الصلاۃ ہے، جو نمازی ہیں، نمازوں سے محبت کرنے والے، ہر وقت نماز کے اندر کھبی رہتی ہے، وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ باب الریان ہے، جن کو روزوں سے محبت ہے، رمضان کے روزے رکھتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ، پھر نفلی روزے رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ریان دروازہ ہے۔ باب الصدقہ ہے، جن لوگوں کو صدقے کی محبت، وہ صدقے کے دروازے سے داخل ہوں گے۔ اور ایک دروازے کا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں جو کثرت سے یہ ذکر کرتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، فہم کے ساتھ، عقیدے کی گہرائی کے ساتھ اور توحید کی پختگی کے ساتھ۔ یا ایسا عقیدہ ہے جو تعلق باللہ کی بڑی مضبوط بنیاد ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ حول تحول سے ہے، معنی پھیرنا، کسی چیز کو زائل کرنا، اور قوت عطا سے، کوئی چیز قوت دینا، کوئی چیز دے کر قوت دے دی، مضبوطی دے دی، اور کوئی چیز عطا فرما کے آپ کو خوشحال کر دیا۔ تو لا حول میں شر کا پھیرنا، نقصان کا پھیرنا، کوئی بھی نقصان، کوئی بھی شر، کوئی بھی دکھ، کوئی بھی تکلیف، لا حول، کوئی تکلیف ہو، کوئی شر ہو، اس کا پھیرنا، اور کوئی خیر ہو چھوٹی یا بڑی، اس کا حصول، اس کی عطا، سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، سب اللہ تعالیٰ کی توفیق۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرتا ہے اور بڑے فہم کے ساتھ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے، اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی بنیاد نہیں، چھوٹی سی خیر بھی ہو اس کو حاصل کرنے کی میرے اندر کوئی طاقت نہیں، چھوٹا سا شر بھی ہو اس سے بچاؤ کہ میرے اندر طاقت نہیں، بچائے گا بھی تو ہی اور خیر بھی تو عطا فرمائے، چھوٹی خیر ہو، بڑی خیر ہو، چھوٹا شر ہو، بڑا شر ہو، شر کا ازالہ تیرے امر سے ہوگا اور خیر کا حصول تیرے امر سے ہوگا۔ یہ اس کلمے کا فہم، اس کو سمجھ لو، یعنی توحید کی بڑی مضبوط اساس ہے، یہ بڑی مضبوط۔ پھر ہر مشکل کشا کا اللہ کے سوا انکار ہوگا۔ ہم نے حاجت روا بنا رکھے ہیں، مشکل کشا بنا رکھے ہیں، دستگیر بنا رکھے ہیں، دادے بنا رکھے ہیں، سب کا انکار۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کرتا ہے، دستگیری اللہ کرتا ہے، مشکل کشائی اللہ کرتا ہے، خیر کا حصول اللہ کی توفیق سے ممکن، اس کے بغیر نہیں۔ تو انسان جب اس مرحلے پر پہنچتا ہے تو یہ سب سے وسیع اور قوی تعلق باللہ ہے، ایسا جڑ جاتا ہے اپنے تعالیٰ کے ساتھ کہ پھر یہ تعلق بھی کشیدہ نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی بنیاد پر کثرت سے اس کلمے کا ذکر ہو اور معنی کے فہم کے ساتھ ہو، عقیدے کی گہرائی کے ساتھ ہو، عقیدے کے تمسک کے ساتھ ہو، تو بڑا یہ بابرکت ایک تعلق و بابرکت یہ عقیدہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی ذات کے ساتھ جڑ جائیں۔ جو اس جوڑ کے راستے ہیں اللہ وہ راستے میں عطا فرما دے، وہ راستے ہمیں پوری طرح سمجھا دے، پوری طرح عطا فرما دے۔ جو آیات کریمہ ہم نے پڑھی ہیں اس میں ان 2 چیزوں کا بیان ہے، ایک فاستمسک بالذی اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی آ رہی اسے مضبوطی سے تھام لو،
مضبوطی سے. کیوں؟ انک علی صراط مستقیم. صراط مستقیم یہی ہے، صراط مستقیم یہی ہے. اس راہ پر چڑھو گے، اس وحی کے راستے پر، تو ان ربی علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر میرا رب ہے، رب ملے گا صراط مستقیم پر. اس راستے کو چھوڑ دیا، دائیں مڑ گئے، بائیں مڑ گئے، رب نہیں ملے گا، رب نہیں ملے گا. اگرچہ دائیں بائیں کے راستے اس سیدھے راستے جڑے ہوئے ہیں، مگر رب سیدھے راستے پر، اللہ کا رسول سیدھے راستے پر. یاسین بالقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. آپ صراط مستقیم پر اس سیدھی شاہراہ پر چلو گے، رب تعالیٰ بھی ملے گا اور اللہ کا رسول بھی ملے گا. دائیں بائیں گھوم جاؤ گے، ہو سکتا تمہیں پیر مل جائے، امام مل جائے، رب نہیں ملے گا، رسول نہیں ملے گا. پھر بدعات کے راستے کھل جائیں گے، پھر وہ انسان کبھی پاک نہیں ہوگا. اس راہ پر چل کے دایاں راستہ بایاں راستہ عبادتیں کرو، لیکن تم دائیں بائیں چل رہے تو صراط مستقیم سے دور ہوتے جا رہے، اس کے قریب نہیں ہو رہے. عبادتیں کرنے کے باوجود بھی تم سیدھے راستے سے دور ہوتے جا رہے ہو، اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہو، اللہ کے رسول سے دور ہوتے جا رہے ہو. یہ بدعت کا راستہ اتنا پلید اور اتنا غلیظ راستہ ہے. اس راہ پر عبادتیں کرو گے، اللہ سے دور، اللہ کے رسول سے دور، صراط مستقیم سے دور. کبھی آپ نے کتے کو دیکھا ہو، وہ ایک غلیظ جانور، پلید اور ناپاک جانور. اچھا اس کو کسی حوض میں ڈال دو، اب وہ نہا کر نکلا ہے، نہا کر اور پلید ہو جائے گا. بدعتی انسان اللہ کی عبادت کر کے اور پلید ہو جاتا ہے. اس کی بدعت کا راستہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا راستہ، اللہ تعالیٰ سے عداوت کا راستہ. وہ پاک کیسے ہوگا؟ تو یہ صراط مستقیم جو ہم نے وحی کی، اسی کو تھامے رہو. یہی صراط مستقیم ہے، اسی پر چلتے ہوئے اللہ ملے گا، اسی پر چلتے ہوئے اللہ کا رسول ملے گا. اور اگر دائیں بائیں مڑ گئے، نہ اللہ ملے گا نہ اللہ کا رسول ملے گا، پھر تعلق باللہ قائم نہیں ہوگا. تو ہمیں یہ راستہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ نصیحت اور یہ حکم آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کی پوری امت کے لیے ہے. بسوف تسألون، سن لو، یہ ان قریب تم سے اس بارے میں باز پرس ہوگی اور پوچھوں گا اور سوال کروں کہ میرے رسول کی اطاعت کی یا نہیں کی، صراط مستقیم پر چلے یا نہیں چلے. سوال کروں گا، پوچھوں گا. تو اس بات کو اچھی طرح طے کر لو، دلوں میں بٹھا لو کہ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ سے بندے کو جوڑتا ہے، جو تعلق باللہ قائم کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور آگے دوسرا راستہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. میرے رسول ایک سوال کرو سابقہ انبیاء سے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، صالح اور ہود علیہ السلام. ان سے ایک سوال کرو، سب سے پوچھو. کیا سوال؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کہ کیا ہم نے کسی نبی کے دور میں رحمان کے علاوہ کسی کی عبادت کا تصور دیکھا ہے؟ کسی نبی کے دور بے تحاشا انبیاء، کسی نبی کے دور میں ایک لمحے کے لیے کسی غیر اللہ کی عبادت کا کوئی تصور ہے؟ پوچھو سب سے. کسی نبی نے ایک سیکنڈ کے کروڑوں حصے کے لیے کسی غیر کی عبادت کی دعوت دی ہے؟ پوچھو سب سے سوال کرو. یہ تعلق باللہ کی وسیع اساس ہے، سب سے پوچھ لو. کیسے پوچھیں؟ انبیاء تو چلے گئے، نہ سن سکتے نہ جواب دے سکتے، ان سے کیسے پوچھیں؟ ہاں ان سے پوچھو قرآن کے ذریعے. قرآن انبیاء سابقین کی دعوت کا محافظ ہے، اور قرآن نے بتایا انبیاء سابقین کی دعوت کیا تھی. نوح علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت کا انکار کرتا. نفی و اثبات، توحید کا عقیدہ نفی و اثبات ہے. ہر غیر اللہ کا انکار اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت، ہر نبی کی یہ دعوت. تو یہ آپ کو جواب ملے گا قرآن کے ذریعے. تو یقیناً یہی توحید ہے، یہی عقیدہ ہے جو تعلق باللہ کی اساس ہے. مجھے وقت کا علم نہیں کتنا ہے، یہیں اکتفا کر دیں.
بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ منہج عطا فرما دے، منہج صافی، نبی کی محبت عطا فرما دے، نبی کی اطاعت فرما دے، عطا فرما دے، اور توحید خالص سے ہمارے دلوں کو بھر دے، جو یہ ساری چیزیں ہم کو اللہ سے جوڑ دیں، اللہ سے ملا دیں، وہاں قرب حاصل ہو جائے اور اس سے ایک تعلق جڑ جائے۔ یہی نفع بخش اور کارآمد ہے، اسی سے بندے کی نجات ممکن ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔